بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے اس ارشاد مبارک کو نہ سنا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ ایک حدیث کو سنے، پھر حدیث کو سمجھے، پہلے حدیث کو سنے پھر حدیث کو سمجھے۔ بعض لوگ حدیث کو سنتے نہیں، اور بعض لوگ سنتے تو ہے مگر حدیث کو سمجھتے نہیں۔ بعض لوگ حدیث کو سنتے نہیں اور بعض لوگ سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ اس لیے حدیث کا سننا بھی ضروری ہے اور حدیث کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ پہلے حدیث سمجھ لیں، یہ حدیث ہے، پہلے حدیث سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو شروع کروں گا۔ ہو سکتا ہے یہ بات ایک درس میں مکمل ہو سکتا ہے 2 درس میں ہو، یا ہمارے 3 یا 4 درس لگ جائے، لیکن میں انشاءاللہ پوری بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں بات سمجھ تب آتی ہے جب کوئی آدمی کسی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ سنے، روزانہ درس کو سنے۔ بعض لوگ ایک درس سنتے ہیں اور دوسرا نہیں سنتے، تو بات کٹ جاتی ہے، تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی دوسرا سنتا ہے تو پہلا نہیں سنتا، تو ان لوگوں کو ہماری پوری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آپ کی خدمت میں کیا گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے اس حدیث کا مفہوم سمجھے، اس کے بعد میں اگلی بات شروع کروں گا۔ مفہوم کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عام طور پر اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے: میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عام طور پر ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس کے بجائے
ترجمہ اصل کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. تم کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں، وہ نبی ہے، حالانکہ وہ بہت کچھ باتیں ہیں. اس لیے اگر یہ کہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے وہ پیدا نہیں ہوئے، وہ تو پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں، اب اتارے جائیں. میرا خیال ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہی ترجمہ سنا ہوگا، اور واقعی یہی سنا تھا ہم نے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے یہی ترجمہ سنا ہے نا؟ جی ہاں. میں اس ترجمے پر قادیانیوں منکرین ختم نبوت کا اعتراض نقل کر کے پھر صحیح ترجمہ پیش کروں گا. اس ترجمے پر قادیانیوں نے جو منکرین ختم نبوت کے ہیں، نبوت کو آخری نہیں مانتے، وہ اعتراض کرتے ہیں اس پر. کیا کرتے ہیں وہ ذرا سمجھو. میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ میں آپ کے مسلک کی خطابت نہیں کرتا، یعنی ہمارا جو مسلک ہے اس پر بیان نہیں دیتا، بلکہ ہمارا مسلک کی وکالت کرتے، اپنے مسلک کی وکالت کرتا ہوں. جی، بیان اور ہے، وکالت اور ہے. وکیل سمجھتا ہے کہ میں ایسی بات کروں جس پر اعتراض کا موقع نہ ملے. وکیل ہمیشہ پوائنٹڈ بات کرتا ہے کہ اس پوائنٹ پر کوئی دوسرا بات ہی نہ کر سکے، تو یہ وکیل ہوتا ہے. تو بولے میں وکالت کرو. خطیب نے نہ جواب دینا ہے نہ اسے غرض ہے. خطیب کیا ہوتا ہے؟ خطیب کو تو بات سنا کر چلے جانا. اگر اعتراض ہوا تو کیا ہوگا؟ ان پر جب اعتراض ہونا ہے تو انہوں نے کہنا ہے، کیا کہتے ہیں کہ مولانا الیاس گمن کو بلا لو. یعنی کوئی بھی خطیب اگر بیان دیکھ کے چلا جائے گا اور کسی نے اس پر اگر سوال کر دیا تو وہ جواب تو دے نہیں سکے گا، بلکہ وہ کیا کہے گا؟ بولے مولانا الیاس گمن کو بلاؤ، وہ جواب دیں گے. تو معلوم ہوا وکیل جواب دیتا ہے اور خطیب بیان کر کے چلا جاتا ہے. تو بولے میں وکیل ہوں. تو جب اعتراض ہو تو ہماری باری آتی ہے، اور جب اعتراض نہ ہو تو پھر خطبہ کی باری آتی ہے، خطیب بیان مقرر کی باری. اس لیے میں ترجمہ وہ کرنے لگا ہوں جس پر اعتراض نہ ہو. پہلے آپ یہ سمجھے کہ اس ترجمے پر اعتراض کیا ہوتا ہے. اس ترجمے پر اعتراض کیا ہوتا ہے ذرا وہ سمجھو. جی، جب ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ سے مرزائی یعنی قادیانی، آپ نے نام سنا ہوگا، جس کو ہم یہاں پر کینیا میں احمدیہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہمیں احمدیہ نہیں کہنا ہے، ہمیں قادیانی کہنا ہے یا مرزائی کہنا ہے، کیونکہ مرزا اس کا نام تھا، غلام اس کا نام تھا، اور وہ مرزا اس کی لقب پتہ نہیں کیا تھا. تو مرزائی یا قادیانی یا منکرین ختم نبوت سے پوچھیں گے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا نہیں ہے؟ جب ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ بھائی ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب قادیانی ملے گا تو فوراً آپ کو کہے گا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے والے؟ تو آپ کہیں گے وہ تو آنے والے ہیں. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ہاں وہ تو آنے والے ہیں. تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو آپ خاموش ہو جائیں گے، بولے ہاں میں تو یہ تو ہم تو بات کرتے کوئی نبی آؤ تو نبی آنے والے ہیں. تو اب بس یہاں آ کر ہمیں کنفیوز کر دے گا. تو آپ ذرا سمجھ لیں، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے، الیکشن سے نہیں. یاد رکھیے، نبوت کے لیے سلیکشن ہوتا ہے، الیکشن نہیں ہوتا ہے. یہ یاد رکھ. اچھا وہ پوچھیں گے، کون؟ وہ لوگ پوچھیں گے یہ قادیانی کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جی، وہ لوگ پوچھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. دیکھو وہ لوگ کیسے پھنساتے ہیں، آج کل اسی طریقے سے لوگ پھنساتے ہیں. ہماری مسجد میں نماز پڑھیں گے اور ہمارے سے دوستی کریں گے
اور ہم کو کنفیوز کریں گے. ہم کہیں گے دیکھو ابھی آخری نبی، تو بولے ہمارے آخری نبی تو نبی ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام آنے والے، کہاں آنے والے ہیں. پھر پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے کہ نہیں؟ ہاں بولے نبی تھے. تو نبی تو آنے والے، اور آپ کہتے کہ نہیں آنے والے. بس اب ہم خاموش ہو جائیں گے. تو یاد رکھیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو کیوں مانتے ہو؟ تو کہتے ہیں نبی نہیں آنے والا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے؟ اب آپ پھنس جائیں گے. اب آپ کو جواب دینا پڑے گا. اور یہ میرا سرگودا کا تجربہ نہیں ہے، پوری دنیا کا تجربہ ہے. جہاں جہاں سے لوگ پھنستے ہیں وہاں وہاں سے رابطہ ہم سے کرتے ہیں. جی، چونکہ ہماری مثال ڈاکٹر کی ہے. صحت مند آدمی مٹھائیوں کی دکان پر جاتا ہے. صحت مند آدمی مٹھائیوں کی دکان پر جاتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے کلینک پر جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو بیمار ہی آئیں گے نا، کہ ہمیں فلاں تکلیف ہو گئی ہے، ہمیں فلاں مرض لاحق ہو گیا ہے، اب ہمارا علاج کرو. جی، اب ان مرزائیوں کو ہم جواب کیا دیں گے؟ اگر کوئی ایسا مل گیا ہمیں مرزائی، تو ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہم نے ان مرزائیوں کو جواب دینا ہے. تو سمجھو، تو آپ حضرات غور سے سمجھے کہ ہم نے ان مرزائیوں کو یہ جواب دینا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے. آپ لوگ بھی سمجھ لو، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی نے کوئی بتایا بھی ہوگا، لیکن اندر ہی اندر چپ ہو گئے. ہاں، جواب کیا دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے. اگرچہ آپ علیہ السلام مستقل نبی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن یہاں آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں اور وہ نبی تھے، لیکن اس امت میں وہ امتی بن کر آئیں گے. اس امت کے نبی بن کر نہیں آئیں گے. امت کا نبی تو آخری نبی علیہ السلام ہی ہے. ہاں، اب ذرا سمجھو. ابھی مغرب کی نماز میں نے آپ کی مسجد میں پڑھائی، لیکن کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا اس مسجد کے امام مولانا الیاس گھمن ہے. کوئی بھی نہیں کہے. ہر بندے نے کہنا ہے کہ امام تو مولانا عبد الرشید صاحب ہے، جو اس مسجد کے امام ہے. میں جا کے اگر نماز پڑھا لوں تو مجھے کوئی امام نہیں کہے گا. امام کا نام تو جو ہے پہلے سے فکس اسی کو امام کہے گا. اب اگر یہ کہے کہ جب امام مولانا عبد الرشید صاحب ہے تو نماز مولانا گھمن صاحب نے کیوں پڑھائی ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ مولانا نے ہمارے مسجد میں نماز اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ ہماری مسجد کے امام ہے، بلکہ نماز اس وجہ سے پڑھائی ہے کہ چونکہ عالم دین ہے، ہمارے مہمان ہیں، ہم نے مصلی پر کھڑا کر دیا ہے. تو بس یہ سمجھ گئے. ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، اور ایک کوئی اللہ والا آ گیا، اس کو کسی نے آگے کر دیا. تو اب بتاؤ، نماز تو انہوں نے پڑھائی، لیکن امام یہ نہیں. امام کون ہے؟ امام تو جو امام بنے ہوئے ہیں پہلے سے طے ہے، وہی امام. تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے اور آئیں گے، تو ہوں گے تو نبی، لیکن اس امت میں آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. جیسے وہ امام ہے، لیکن نماز کس نے پڑھائی؟ کسی بھی عالم نے پڑھائی، تو وہ امام نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے نبی، آخری نبی تو نبی علیہ السلام ہی ہے، لیکن یہ جو ہے وہ آخری نبی نہیں ہے، بلکہ یہ امتی بن کر آئے ہیں. نبی ہے لیکن امتی بن کر آئے ہیں. تب ان کو آخری نبی نہیں مانا جائے گا. میں نے آپ کی مسجد مغرب کی نماز پڑھائی ہے تو امام ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ مستقل عالم ہونے کی حیثیت سے. تو اسی طریقے سے یہ اس امت میں آئیں گے مستقل امتی ہونے کی حیثیت سے، نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. تو مسجد کا امام ہونا الگ حیثیت ہے، اور مستقل عالم ہونا الگ چیز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مستقل نبی بھی ہوں گے، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے.
تو آپ کو تو ایک جواب اس مرزائی کو یہ دینا ہے. پھر آپ سے مرزائی پوچھیں گے کہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت ختم ہو جائے گی. ہاں پھر وہ کیا کنفیوز کرتا ہے دیکھو. ہم نے جواب دے دیا یہ، تو پھر وہ پوچھے گا کہ اچھا تو وہ امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے تو نبی ہونے کی حیثیت ختم ہو جائے گی. پوچھے گا ہم سے. آپ نے کہنا ہے نہیں. تو کیا کہنا؟ نہیں. تو وہ کہے گا کہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو امتی ہونے کی حیثیت سے بھی آئے تو ہے نا، پھر بھی نبی نا. تو آئے تو ہے اور نبی ہے نا. آپ کہتے ہیں نبی ہے تو ہاں نبی تو ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں نبی نہیں آئے گا تو نبی تو آ گئے. دیکھو یہ کنفیوز کر رہے ہیں. ترجمہ جو کیا نا کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب یہ ہم کو کنفیوز کر رہے ہیں. تو آپ نے نبی کا آنا تو مان لیا، تو اب آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ نبی نہیں آنے والے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے اور نبی ہے، ان کی نبی کی حیثیت سے ختم نہیں ہوئی. تو کہے گا آپ کہتے نبی نہیں آنے والا اور نبی تو آ گیا. تو آپ نے نبی کو تو آنا مان لیا، تو اب آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر خاموش. پھر آپ پھنس جائیں گے اور جوابات مشکل ہو جائیں گے. اس لیے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ پہلے ترجمہ سمجھ لے. آپ ترجمہ یوں کرے: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. پیدا نہیں ہوگا کہ ترجمے کا ثبوت دیکھو. اب یہ گرامر کی چیز ہے اور ہے بھی عربی گرامر کی چیز ہے اور عربی گرامر کی اور ہے. چلے میں بات اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ بعض علماء کا علمی فائدہ ہو جائے. یہ ترجمہ میں نے کیسے کیا ہے کہ پیدا نہیں ہوگا. اس حدیث میں لفظ ہے لا نبی بعدی. اب لا نبی بعدی کا ترجمہ یہ بنتا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب آگے والا ترجمہ کہ نبی نہیں ہوگا یا نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ حدیث میں نہیں ہے. تو یہ آگے والا ترجمہ کہاں سے نکلتا ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں بات نہ بھی آئے لیکن آپ کے علم میں ضرور ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے. دراصل عربی زبان میں نحو اور گرامر کا ضابطہ ہے کہ حدیث لا نبی یہ بعدی میں یہ لائے نفی جنس ہے. لا جو ہے وہ لائے نفی جنس ہے. نبی یہ اس کا اسم ہے اور بعدی اس کی خبر ہے. اور یہ بعدی مضاف اور مضاف الیہ ہے. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک محذوف کے متعلق ہے. وہ محذوف اگر آپ چاہے تو ثابتن نکالے، چاہے تو موجودن نکالے. ثابتن نکالے تو ترجمہ ہوگا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ثابتن نکالے تو ترجمہ ہوگا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اور موجودن نکالے تو ترجمہ ہوگا میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو آپ جو بھی محذوف نکالے، یہ محذوف اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں نکالا بلکہ کام علماء کے حوالے کر دیا کہ علماء ضرورت کے مطابق کون سی عبارت نکالتے ہیں. تو دیکھو اس حدیث میں سے ترجمہ نکالا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کی سمجھ میں بات نہ بھی آئے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گرامر کی کون سے قاعدہ یہاں پر لگتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی بات نہیں. دوسری بات سمجھ میں آ جائے گی. سمجھ میں آیا تو اچھا اور نہ آیا تو بہت اچھا. سمجھ میں آیا تو اچھا، نہ آیا تو بہت اچھا. میں یہاں پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. بعض لوگوں کو میرے بیان پر تعجب ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ بات جب عوام کی نہیں تھی اور عوام کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی تو آپ نے عوام میں کیوں بیان کر دی؟ بعضوں کو ہوتا ہے جب سمجھ نہیں سکتے تو کیوں بیان کر دی. اس پر میں بطور دلیل کے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
کہ حضرت نے ایک جگہ بیان فرمایا، بیان خاصا علمی تھا، پورا علمی بیان تھا، عوام کے سروں کے اوپر سے گزرا، عوام کے سروں کے اوپر سے گزرا، یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ تو ایک مولانا صاحب نے بیان کے بعد حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت آپ نے اتنا مشکل بیان عوام میں کیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کے سامنے ایسا بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب حضرت کا جواب سننا، جی اب حضرت کا جواب سنو۔ حضرت فرمانے لگے، مولوی صاحب اگر ان کو میرا یہ بیان سمجھ آ گیا تو اچھا ہے، اگر سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا ہے۔ سمجھ آ گیا تو اچھا ہے، اور نہیں آیا تو بہت اچھا ہے۔ ان مولانا صاحب نے کہا، حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا، ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بیان سمجھ آ گیا تو اچھا ہے، اور اگر سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا۔ اب اس جملہ کا خالی جملہ سمجھا دو، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سمجھنا، ذرا جملہ سمجھو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر میرا بیان ان کو سمجھ آ گیا تو اچھا، کہ جو مسئلہ میں نے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ آ گیا، اور اگر میرا بیان سمجھ نہیں آیا تو بہت اچھا، کیونکہ یہ عوام اس وقت گمراہ ہوتی ہے جب یہ اپنے علماء کے علم کی قائل نہیں ہوتی، یہ عوام اس وقت گمراہ ہوتی ہے جب اپنے علماء کو یہ نہیں مانتی۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو بہت اچھا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس وقت یہ دائیں بائیں دیکھتی رہتی ہے، اس وقت یہ دائیں بائیں دیکھتی رہتی ہے، کبھی ادھر سے سیڑھی دیکھ لی، ادھر سے کیسٹ سن لی، ہاں کیا ہوتا ہے، کبھی ادھر سے سیڑھی سن لی، کبھی ادھر سے کیسٹ سن لی، ادھر سے کتاب پڑھ لی، ادھر سے رسالہ پڑھ لیا۔ جب اپنے علماء کا علم تھوڑا سمجھتے ہیں اور گمراہ کرنے والے بندے کا علم زیادہ سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری مسجد کا مسئلہ غلط ہے، اس مسجد کا مسئلہ ٹھیک ہے، تو دوڑ کر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ ہمارے مولانا صاحب اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہم ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر ان کے پاس دلیل نہ بھی ہو تب بھی یہ گمراہ نہیں ہوتے، تب بھی یہ گمراہ، ارے سمجھے کچھ بہت کچھ بات سمجھا دی۔ دیکھو اصل میں انسان گمراہ کب ہوتا ہے، اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے علاقوں میں اللہ نے علماء بنائے اور وہ علماء اچھے اور صحیح ہے، لیکن بیماری ہماری یہ ہے کہ ہم پھر بھی ادھر ادھر جائیں گے، کبھی نیٹ پر جائیں گے کہ اس عالم کا سنو، کبھی اس کی کتاب پڑھو، کبھی اس کے پاس جائیں گے، اور وہ جب بات دوسری سمجھائیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہمارے مولانا کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اور وہ باطل جو غلط مسئلہ بیان کرے ان کو بہت بڑا عالم سمجھتے، اپنے علماء کے علم کو تھوڑا سمجھتے ہیں اور گمراہ کرنے والے بندے کا علم زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہماری طبیعت کے موافق بات کرتا ہے نا، کہ ہماری جی چاہتا ہے بھائی نمازوں کی قضا نہیں ہے، تو مزہ آ گیا۔ اب ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی نماز کی قضا ہے، تو کہیں گے کہ کیا یہ علماء کے پاس کیا علم ہے؟ دیکھو علم تو ان کے پاس ہے، یہ کیا کیا دلائل لے کر آئے، دیکھو نماز بھی تک کی معاف کر دیا، ہماری عمری قضا ختم۔ ان کے گمراہ کرنے والے علماء کا علم زیادہ سمجھتے ہیں، اور صحیح راستہ دکھانے والے علماء کو علم کم سمجھتے ہیں، تو پھر ادھر ادھر کی کہیں سیڑھیاں، کہیں کیسٹیں، کہیں کتابیں پڑھوں گے تو ہم گمراہ ہونے ہی والے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمیں تو اپنے عالم کو صحیح سمجھ کر چلو، پھر دلیل بھی وہ نہیں مانگے گا اور یہ سیدھا جنت کے راستے پر چلے گا۔ دلیل کب مانگتے ہیں؟ جب دوسرے علماء کی بات سنتے ہیں اور وہ گمراہ کن باتیں ہوتی ہے، پھر اپنے علماء کے صحیح پاس آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دلیل لاؤ، دلیل لاؤ۔ اب دلیل کیا سمجھا، اس کے بعد پہلے کوئی علم ہی نہیں ہے، دلیل تو علماء کو سمجھانی چاہیے، عالم ہو اس کو سمجھایا جائے، تیرے پاس علم ہی نہیں ہے کیا دلیل سمجھا رہے؟ تو فرمایا اگر ہم ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارے
مولانا صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، اگر ہمارے دل میں یقین اور آ گیا عقیدہ اور ہم ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ان کے پاس دلیل نہ بھی ہو تب بھی یہ گمراہ نہیں ہوتے. تو فرمایا کہ ان کو اگر میرا بیان سمجھ نہیں آیا تو ان کو یہ تو پتا چل گیا کہ مولوی اشرف علی عالم بہت بڑا ہے. تو ان کو تو یہ تو پتا چل گیا، ان کو میرا بیان سمجھ میں نہیں آیا. کتنا پتا چلا کہ مولوی اشرف علی عالم بہت بڑا ہے، اس لیے اتنی اونچی بات کر لی ہماری سمجھ میں نہیں آئی. یہ اب کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، میرے مقابلے میں کسی اور بندے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. جب بڑا عالم سمجھیں گے تو پھر کسی چھوٹے کے پاس نہیں جائیں گے. تو اس لیے فرمایا سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں نہیں آیا تو اچھا ہے، سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو اچھا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں، یہ تو بیچ میں بات آ گئی تھی. میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کی مسجد کا عالم، آپ کی مسجد کا امام، آپ کی مسجد کا خطیب یا آپ کا پیر اور مرشد، آپ کا شیخ جس سے آپ کی بیعت ہے، اگر آپ کے دماغ میں اس کی علمی طاقت مسلم ہو، یعنی آپ جانتے ہو کہ ماشاءاللہ ان کے پاس علم ہے، ان کی علمی طاقت آپ جانتے ہو. اب اگر آپ کے پاس اپنے مسلک پر دلائل نہ بھی ہو لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ جس عالم سے میرا تعلق ہے اس کے پاس مسائل پر دلائل بہت ہے، تو کوئی بندہ آپ کے مسئلے کے خلاف 100 شبہات بھی پیش کرے تب بھی آپ کو بددل نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے. کیونکہ میرے جو عالم ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ میرا جو عالم ہے، میرا جو شیخ ہے، میرا جو استاد ہے یا میرا جس سے تعلق ہے وہ اتنا بڑا عالم ہے کہ یہ بات بغیر دلیل کے کبھی نہیں کہہ سکتا. اب اگر کسی آدمی نے آ کر مجھے وہ بات جو میں نے اپنے استاد سے سنی اس کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ مجھے شک میں نہیں ڈال سکتا. میں اس کو فوراً کہوں گا کہ یہ جھوٹا ہے اور میرا وہ عالم جو صحیح ہے. یہ اعتماد ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس مسئلے پر میرے پاس دلیل نہیں ہے لیکن میرے شیخ صاحب کے پاس ہے اور میرے امام صاحب کے پاس دلیل موجود ہے. میں ان پڑھ، میری کو دلیل نہیں، مجھے کوئی دلیل نہیں آتی. میں استاد، میں ان پڑھ ہوں، میرے پاس دلیل نہیں ہے تو میں استاد صاحب سے پوچھ لوں گا. اب آدمی گمراہ کبھی نہیں ہوگا. کوئی بھی شک میں ڈالے گا وہ آدمی اس کی بات لے گا نہیں، سب سے پہلے اپنے عالم کے پاس جائے گا. اس لیے فرماتے ہیں جس طریقے سے ہمارا فیملی ڈاکٹر ہو اسی طریقے سے فیملی عالم رکھنا چاہیے. فیملی عالم رکھنا چاہیے کہ ذرا کسی نے شکوک اور شبہات میں ڈالا فوراً ان کے پاس جاؤ، بھائی یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہ کہے کہ ٹھیک نہیں، چھوڑ دو. جیسے ذرا سے ہمیں کچھ لگا فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے، بھائی دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، کہتے نہیں، چھوڑ دو. تو اسی طریقے سے ہمیں فیملی شیخ بھی ہونا چاہیے، استاد بھی ہونا چاہیے. تو فوراً کوئی شک میں ڈالے ان سے پوچھو. آج تو کیا ہے کہ 10 سال 20 سال بھی اچھے عالم کے پاس بیٹھنے کے باوجود، صحبت میں رہنے کے باوجود کسی اجنبی عالم نے آپ کو شک میں ڈال دیا تو اس کے شک میں آ جاتے ہیں اور جس کے پاس رہے ہیں اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حال ہے ہمارا کہ جس کے پاس تم ابھی بیٹھے نہیں ہو، جس کو ابھی ابھی اس کا نام سنا ہے اور اس نے جو بات کہی وہ بات اس کی پکڑ لی، اور جہاں 10 سال سے جس کے پاس بیٹھ کر بات سن رہے تو اس کو پوچھنے بھی نہیں آئے اور فوراً اسے بدگمان ہو کر اس کو چھوڑ دیا. ارے سمجھ رہے ہو کچھ بات؟ جی، ارے سننے والوں سے کہہ رہا ہوں ذرا سمجھنا کہ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ذرا کوئی دوسرے آ کر بات کہے گا تو اس کی مان لیتے. مانو مت، اس نے بات کی ہے تو پہلے اپنے استاد کے پاس جاؤ. فلاں فلاں کے پاس ہم گئے تو اور ایسی بات کہی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم کہیں گے بھائی وہ بات کا یہ جواب ہے، یوں ہے، یہ غلط ہے، تو آپ کو اطمینان ہو جائے گا. ورنہ آج کل تو وہی تو بولا کہ آج کل ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو ہم صحیح چل رہے ہوتے ہیں ہمیں شک میں ڈال کر چلے جاتے. ارے بولے میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، بس
ایک آدمی تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اس کو کوئی آ کر ڈال کے چلا جائے گا، اب وہ شک میں آ گیا، اب وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھائی مجھے فلاں آدمی آیا تھا اور میرے کو یہ کہہ کر گیا ہے، اور یہ ان سے پوچھے صحیح عالم کے پاس، بھائی بتاؤ تو صحیح، میں بھی شک میں آ گیا کون سا عمل صحیح ہے، کدھر کروں، کیا کروں، کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ تو یاد رکھو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر یہ کریں گے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اب اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہو کر آسمانوں پر جانا اور وہاں سے نازل ہونا، یہ الگ بات ہے۔ پہلے پیدا ہو چکے اور پھر آسمانوں پر چلے گئے، پھر وہاں سے اتارے جائیں گے، یہ مستقل الگ مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونا، یہ بالکل الگ بات ہے۔ تو آپ کے بعد یہ پیدا نہیں ہوئے، یہ تو آپ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اور اوپر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد اتارے گئے ہیں، تو پیدا نہیں ہوئے۔ پیدا ہونا یہ الگ بات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور مرزا قادیانی پیدا ہوا تھا۔ مرزا قادیانی کیا ہے؟ پیدا ہوا تھا، اور وہ کہتا میں نبی ہوں، تو وہ نبی تو پیدا نہیں ہونے والے، اور اگر یہ نبی پیدا ہوئے تو یہ جھوٹا ہے۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونا، اور ایک ہے حضور کے بعد پیدا ہونا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کی نفی فرما دی ہے اور نازل ہونے کا اقرار فرما لیا ہے۔ اس لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کیونکہ وہ نازل ہوں گے، اور مرزا قادیانی کو نہیں مانتے کیونکہ وہ حضور کے بعد پیدا ہوا ہے۔ بھئی آپ میں سے کوئی مانتا ہے مرزائی کو نبی، قادیانی کو؟ سننے والوں میں سے اگر مانتا ہو تو آج توبہ کر لیں۔ مجھے اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ امیر شریعت سید شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت کے ساتھ ایک مرزائی گفتگو کرنے لگا۔ شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سمجھے نا؟ تو یہ امیر شریعت سے بہت زبردست عالم تھے، تو ان کے ساتھ ایک مرزائی سمجھ گئے، وہی قادیانی، گفتگو کرنے لگا، اور اس مرزائی نے گفتگو کرتے ہوئے بات کہی کہ ہمارا مرزا غلام احمد بھی نبی ہے۔ بات کرتے کرتے اس نے کہا ہمارا مرزا غلام احمد بھی نبی ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بات کو دھیان سے سنا، پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جی ان کا ذکر قرآن میں ہے۔ سمجھے؟ کیوں؟ اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ بھائی مرزائی نے کیا کہا، ہمارا مرزا غلام احمد بھی نبی ہے۔ تو انہوں نے شاہ عطا اللہ صاحب نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ جی ان کا ذکر قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ تو حضرت امیر شریعت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعجب سے پوچھنے لگے کون سی آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت مرزے کے بارے میں موجود ہے؟ اس نے کہا جی قرآن کریم میں ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ دیکھو ان کی دلیل دیکھو ذرا، وہ بھی قرآن سے بات کرتے ہیں۔ ابھی جس کے پاس علم نہیں وہ بیچارہ ڈر جائے گا، بلکہ علم والے بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ ایسی باتیں کبھی سنی نہیں ہوتی ہے۔ تو دیکھو ہمارے نبی کی بشارت قرآن کریم میں، تو کیا کہنے لگا ہمارے نبی کی بشارت قرآن کریم میں موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ تو حضرت امیر شریعت پوچھنے لگے کہ قرآن مجید میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے الفاظ ہے اس میں تو لفظ احمد ہے، اور تمہارے نبی جس کو تم مانتے ہو وہ تو غلام احمد ہے۔ فرمایا یہاں احمد ہے اور وہ تو غلام احمد ہے۔ وہ مرزائی کہنے لگا اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھے؟ اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ غلام کاٹ دو، پیچھے احمد رہ جاتا، اور احمد کی بشارت ہے۔ جی
تو امیر شریعت حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نبی تو بنانا ہے میں نے، تو کہنے لگے نبی بنانا ہے مجھے، تو جب میں نے نبی بنایا ہی نہیں تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کیا کہنے لگے؟ نبی بنانا ہے مجھے، ارے سن رہے ہو کہ نبی بنانا ہے مجھے، اور میں نے اس کو نبی بنایا نہیں تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ نبی بنانا تو میرے ذمے ہے۔ شاہ عطا اللہ کہہ رہے کہ نبی بنانا تو دیکھو اس کو جواب دے رہے کیسا، وہ سنو ذرا، نبی بنانا تو میرے ذمے ہے، میں جس کو نبوت دوں وہ نبی بنتا ہے، جس کو نبوت نہ دوں وہ نبی نہیں بنتا۔ میں نے اس کو نبوت نہیں دی تو نبی کیسے بنا؟ سمجھے؟ تو مرزائی کہنے لگا آپ نبوت کیسے دیتے ہیں؟ کہنے لگا کہ آپ نبوت کیسے دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اب دیکھو وہ بھی اپنی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ جس نے دلیل جیسی دی ویسے ہمیں بھی دلیل دینا ہے۔ تو وہ دلیل کیا دینے لگے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ ہوں۔ کیا کہنے لگے؟ میں اللہ ہوں، اللہ نبی بناتا ہے تو میں اللہ ہوں۔ اس نے کہا جی آپ تو اللہ نہیں، آپ تو عطا اللہ ہے۔ ہاں؟ تو اس نے کہا کہ جی آپ تو اللہ نہیں، آپ تو عطا اللہ ہے۔ فرمایا لفظ عطا کاٹ دو نا، باقی اللہ رہ جاتا ہے، تو میں اللہ ہوں۔ لفظ عطا کاٹ دو تو اللہ رہ جاتا، تو میں اللہ، اور اللہ نے نبی بنایا نہیں۔ کیونکہ تو بھی تو کہتا ہے غلام احمد، تو غلام کو کاٹ دو تو احمد رہ جاتا ہے، تو پھر عطا کو کاٹ دو تو اللہ رہ جاتا ہے، تو یہ اللہ نبی بناتا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا؟ اللہ اکبر، دیکھو کیسے کیسے ذہین تھے، کیا جواب دی۔ فرمایا عطا کاٹ دو تو باقی اللہ رہ جاتا ہے، تو میں اللہ ہوں۔ اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر غلام کاٹنے سے احمد بنتا ہے تو عطا کاٹنے سے اللہ بنتا ہے۔ میں نبی بناؤں گا تو بنے گا، میں نبی نہیں بناؤں گا تو وہ نبی بنے گا کیسے؟ اس کو میں نے نبی نہیں بنایا اس لیے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ باتیں بسا اوقات موقع کے مناسبت سے کہنی پڑتی ہے کسی بندے کو بات سمجھانے کے لیے۔ کسی بندے، یہ اللہ سے اللہ وہ نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو سمجھانا تھا اسی پوائنٹ سے جس پوائنٹ سے وہ ہم کو گرا رہا تھا۔ جی تو اس نے دلیل کیا دی کہ احمد آنے والا، تو اس نے کہا بھائی یہ تو تیرا تو نبی غلام احمد ہے، احمد کہاں ہے؟ تو کہنے لگا اس میں کیا ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، غلام کو کاٹ دو تو احمد رہے گا، یہ احمد آ گئے۔ تو اس کے جواب کو سمجھانے کے لیے تو پھر کہا میں اللہ ہوں اور میں نے اس کو نہیں، تو بولا آپ اللہ کیسے؟ تو کہا میں سمجھتا نہیں، میرا نام کیا ہے؟ تو کیا عطا اللہ، تو آپ کا تو عطا اللہ، آپ اللہ تو کہاں ہے؟ تو کہا عطا کاٹ دو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، تو اللہ رہ گیا۔ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کو خدا نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اب قیامت سے پہلے دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ میں انشاءاللہ پھر کبھی نزول مسیح علیہ السلام پر دلائل بھی دوں گا، نزول مسیح علیہ السلام کے اترنے پر، اور نزول مسیح کی حکمتیں بھی پیش کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کیوں آنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آدمی کے دماغ میں عقلی دلیلیں بھی آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں آنا ہے۔ قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے، اور عقلی توجیحات بھی آپ کو معلوم ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کیوں تشریف لانا ہے۔ ایک گامدی صاحب ہے، ان کا بے بنیاد نظریہ دیکھو پاکستان کے اندر، ہمارے پاکستان کے غیر مہذب قسم کے غیر عالم اور دانشور ہے، گامدی کا نام سنا ہوگا۔ اب وہ پاکستان میں چھوڑ کے دوڑ گئے ہیں، نکل گئے۔ ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی۔ اس جاوید غامدی نے امت کو یہ نظریہ دیا ہے، یعنی یہ بات دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ آسمان میں اٹھا لیے گئے۔ اور یہ غامدی کیا کہہ رہا ہے، سب کو کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آ گئی، وہ تو مر گئے، اور موت کے بعد اللہ نے اٹھایا ہے۔ کیا کہتے؟ موت آ گئی ہے اور موت کے بعد اٹھایا ہے، زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا۔ اب وہ دلیل اس انداز میں پیش کرے گا کہ کالج کا طبقہ بہت جلد قابو میں آتا ہے، کہ بہت مضبوط دلیل پیش کی، ان کی ذرا دلیل سنیں۔
جس بنیاد پر کالج کے لڑکے قابو آتے ہیں اور اس کی طرف ہو جاتے ہیں اور کور ہوتے ہیں. اس نے کہا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. دیکھو ہر آدمی اپنی دلیل قرآن سے نکالتا ہے. پہلے ہی بتایا کہ قرآن غلط نہیں ہے، اصل میں اس کے معنی کو غلط کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور اپنے پاس اٹھا لوں گا. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ان کافروں سے میں تجھ کو پاک رکھوں گا، ان کے ناپاک ہاتھوں میں تیرے جسم کو لگنے نہیں دوں گا. اب اس نے کہا دیکھو قرآن کریم کی ترتیب ہے کہ میں ان کو موت دوں گا، موت کے بعد اٹھا لوں گا اور کافروں سے تجھے بچا لوں گا. اور میں بھی یہی بات کہتا ہوں. وہ کامدی کہنے لگا میں بھی یہی بات کہتا ہوں، قرآن یہی کہتا ہے. حضرت عیسیٰ پر موت کا آنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. دیکھو کیسے شکوک میں ڈالتے. پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا جو شکوک میں ڈالا، ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے نبی آخری نبی ہے تو مرزا ہی آپ کے پاس آئے گا اور آ کر کیا کہے گا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. کہاں آنے والے ہیں؟ تو کو نبی ہے؟ کہا وہ نبی ہے. تو تم کہتے نبی نہیں آئے گا، نبی کیسے آ گیا؟ تو دیکھو ہم تو یہی کہتے کہ نبی آنے والا ہے، آپ اس کو مانو. دیکھو یہاں پر تو اب اس کا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یار نبی پیدا نہیں ہوگا اور ان کا آنے کا مقصد امتی بن کر ہے، ان کی نبوت نہیں چلے گی. یہ ہو گیا. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں شکوک میں ڈالتے ہیں. یہ ہے غامدی کا نظریہ. کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ کو تو وہ آسمان پر اٹھا نہیں لے گی بلکہ موت آئی، موت کے بعد اٹھا لیے گی. اور اس کی دلیل فرمایا موت آئی تو گزشتہ انبیاء پر موت آئی ہے، ان پر موت آ گئی تو ان کی توہین نہیں ہے. اب کالج کا بندہ بہت جلدی اس بات کو قبول کرتا ہے اور وہ تاجر جس کے پاس دلائل نہیں ہے بہت جلدی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ بھائی حضرت آدم علیہ السلام پر وفات آئی، حضرت نوح علیہ السلام پر، ابراہیم، حضور پاک سب پر موت آئی ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا میں تجھے موت دوں گا اور تجھ کو اٹھا لوں گا اور تجھ تک ان کو پہنچنے نہیں دوں گا، ان کو تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا. اللہ پاک نے موت دی اور آسمان پر اٹھا لیا. اور یہ جو یہودی چاہتے تھے ہم سولی پر لٹکا دیں گے، خدا نے بچایا ہے. موت آئی ہے اس کے بعد اٹھایا ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے. اور یہ جو چاہتے تھے ان کے جسم کو مسلح کر دیں گے، یعنی اس کے وہ کریں، تو اس سے خدا نے بچایا. تو غامدی کہتا ہے میں وہ بات کہتا ہوں جو قرآن مجید کے مطابق ہے. اب عام بندہ سمجھتے ہیں کہ بات اس نے بڑی معقول بات کی. کتنی اچھی بات. دیکھو یہ بات آپ نے سنی اور آپ کو بھی لگے گا کتنی اچھی بات ہے. جب تک کہ ابھی کوئی ہمیں سمجھاوے نہیں ہم سمجھ نہیں سکتے. اور ابھی میں اس کو نہیں سمجھاؤں گا، ابھی اس کو کل سمجھاؤں گا. یہ بات یہیں پر رکھیں گے آدھی، تو نہیں آنے والے بھی کل آ جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.